الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 151 ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایک امتیازی صفت کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ اس صفت سے متصف رہو گے، اس صفت کو اپناؤ گے، تمہیں یہ اعزاز اکرام ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی وحدانیت ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، تمہارے دل میں اللہ ہی ہو، عظمتوں والا، قدرتوں والا، کبریائی والا، اور پھر تمہارے ظاہر میں عمل بھی اس اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی رضا والا ہو۔ فرمایا پھر اللہ تمہیں یہ اعزاز دے گا کہ کفر پر تمہارا رعب ڈال دیا جائے گا اور کفر تم سے کانپنے لگے گا، مرعوب ہو جائے گا کہ کفر کے دل کے اندر اللہ نہیں ہے، غیر ہے۔ کفر کے دل میں اللہ کا غیر ہے، کہیں دنیا، کہیں دولت، کہیں وجاہت، کہیں جائیداد کی محبت، کہیں عہدے کی محبت، تو دنیا کی چند چیزیں ان کے دلوں میں ہیں، اللہ نہیں ہے۔ تو جس دل میں اللہ نہیں، اس دل کے اوپر وہ دل حاوی اور برتر رہے گا جس دل کے اندر اللہ کی عظمت اور کبریائی اور توحید ہوگی۔ اللہ مسلمانوں کو یہ وصف حقیقی طور پر نصیب فرمائے۔ تو فرمایا مسلمانوں تمہارا رعب کفر کے دلوں میں ڈالیں گے، پریشان مت ہو جاؤ، ایمان کو مضبوط اور سلامت رکھو، دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات بٹھاؤ کہ اللہ کس طاقت کا نام ہے، ہم کس اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو دل میں وہ اللہ ہو، ظاہر عمل میں اللہ کی اطاعت ہو، اس کا اثر ہوگا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ نے اعلان کر کے فرمایا سنلقی، سین تاکید کے لیے ہو، فرمایا ضرور بضرور ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں رعب، دشت، دبدبا تمہارا۔ کیوں اللہ؟ فرمایا اس وجہ سے کہ بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس وجہ سے کہ کفر کے دل کے اندر شرک ہے، اللہ کا غیر ہے، اس کے دل کے اندر شرکیات پائے جاتے ہیں، خالص اللہ نہیں ہے۔ اور تمہارے دل میں خالص اللہ، تمہارے دل میں ایمان، تمہارے دل میں توحید، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی کبریائی، تو ان کے دل میں اللہ کا غیر ہے۔ جس دل میں اللہ ہوگا، یہ دل والے ان دلوں کے اوپر غالب اور دشت والے ہوں گے، رعب والے ہوں گے، جن کے دلوں میں غیر ہوگا، شرک ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔
اللہ نے یہ مسلمانوں کو ایک اعزاز بخشا ہے، ایک اکرام بخشا کہ مسلمان اپنی ایمان کو بنا، اپنی قوت اور طاقت کو بنا، اور قرآن نے عجب انداز میں کہہ دیا ہے ضرور بضرور ہم رعب ڈالیں گے۔ پھر جب تمہارا رعب کفر پہ پڑے گا یہ مت دیکھ لینا کہ کفر طاقت میں زیادہ ہے جی، اور طاقت تو اللہ کی زیادہ ہے جو تمہارے دل میں ہے، بسایا ہوا ہے، توحید ہے جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اور جی اسلحہ زیادہ ہے جی، اور اسلحے کو چھوڑ، تعداد کو چھوڑ، فوج کو چھوڑ، حالات کو چھوڑ، جس رب کو تو نے دل سے لگایا وہ رب سب طاقتوں سے باری ہے، وہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا، اور اسی اعلان کے مطابق حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اپنی چند خصوصیات اور خصوصی صفات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے ایک صفت نبی نے اپنی یہ بھی فرمائی کہ باقی امتوں یہ اعزاز نہیں، یہ امت محمد یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی امت کو اللہ نے یہ دیا۔ ان میں اعزازوں میں سے ایک اعزاز یہی ہے، ایک تو فرما دیا اللہ نے بڑا کرم کیا، باقی امتوں میں نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی، جہاں بھی ہو مسجد میں آنا پڑے گا، گھر میں پڑھتے نہیں، بازار میں پڑھے نہیں، کھیتی باڑی میں نہیں، کوئی کھیتی باڑی میں بھی مسجد آئے گا، اور دور ہے جی کوئی بات نہیں، دور ہونا۔ اللہ نے اس امت کے حال پہ رحمت کیا ہے، کرم کیا ہے، فرمایا فرض نماز کا ٹائم جہاں ہو جاؤ وہی نماز پڑھ لو بس۔ اور نبی فرماتے ہیں اللہ نے یہ مجھے خصوصیت عطا کی ہے، جعلت الارض کلھا جعلت الارض لی کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ مسجد جائے سجود، سجدے کی جگہ صاف ہو، ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، کھیتی باڑی کرتے ہو وہی نماز پڑھو، دکان میں ٹائم ہے، مسجد دور ہے، اپنی دکان میں نماز پڑھو، ٹائم ہو گیا ہے، کارخانے میں نماز پڑھ لو، کہیں بھی ہو۔ یہ اللہ نے اس امت کی خصوصیت ہے، وگرنہ آج یہ ہوتا تو ماشاءاللہ اللہ ہی کرم کرے، بہت مشقت اللہ نے اس امت کے لیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا، باقی امتوں کے لیے طہارت کا ذریعہ صرف پانی، غسل واجب پانی استعمال کرو، وضو لازم پانی استعمال کرو، ٹھنڈا ہے کرو، شدید گرم ہے کرو، لیکن اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا کہ پانی اگر میسر نہیں یا میسر ہے لیکن استعمال کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، فرمایا مٹی سے تیمم کر لو تم پاک ہو جاؤ گے۔ باقی امتوں میں یہ نہیں تھا، باقی امت پانی ٹھنڈا ہے استعمال کر، وہ جی غسل واجب ہے، ٹھنڈا پانی ٹھنڈ میں استعمال کیا تو میں تو جام ہو جاؤں گا، فرما ہو جاؤ، 7 حکم تھا۔ گرمی شدید گرم پانی ہے، پانی نہیں ملتا ہے استعمال کرو، پانی ہے ہی نہیں مہنگا ملتا ہے، مہنگا خریدو پانی استعمال کرو، لیکن اللہ نے ہمارے لیے کرم کیا، فرمایا پانی کی آسانی ہے، استعمال کرنے کی طاقتیں کرو، اگر پانی ملتا نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے یا استعمال کی طاقت نہیں ہے، تمہارے بس سے باہر ہے، شدید سردی اور شدید سرد پانی ہے، تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، اس کو تیمم کر لو، کتنا اللہ نے سہولت دی ہے۔ اور تیسرا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت والا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی سعادت بخشی ہے، وَنُصِرْتُ الرُّعْبَ مَسِیرَةَ شَهْرٍ، 1 ماہ کی مسافت سے اللہ نے مجھے رعب اور دبدبے سے میری مدد کی کفر کے اوپر۔ کافر 1 ماہ کی مسافت سے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوں گے اور نبی رخ کریں کہ میں فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں،
دشمن کے مقابلے میں نبی ایک ماہ کی مسافت سے دور اور ایک ماہ دور کفر کانپنے لگ جائے گا، دشت میں آ جائے گا، دل دھڑکنے لگ جائیں گے۔ دل دھڑکا، دشت آ گئی تو بندے سے کام کیا ہوگا؟ وہ تو گیا۔ فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، اور یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل توحید کی وجہ سے تھا کہ دل میں کامل اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، جو اللہ کرتا ہے وہ ہے، جو اللہ نہ کرے نہیں ہو سکتا ہے۔ دل میں اللہ اور ظاہر میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضا والے عمل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تھے۔ اسی آیت کے اعتبار سے ایک ماہ کی مسافت سے کفر کانپتا تھا، اور اسی کی مثال اور بھی تھے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی مثالوں میں تھا، احادیث میں تفصیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق گزرے ہیں، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب آئے ہیں۔ عمر بن خطاب کے دوران فتوحات کے سلسلے بڑے تیز گزرے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا 2.25 سالہ خلافت تھا۔ نبی کی وفات کے بعد آنے والے حالات کو ابو بکر نے سنبھالا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اسلام کو سنبھالا اس نے، مسلمانوں کو سنبھالا ہے، وگرنہ مسلمانوں میں نبی کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور انتشار اور دشمن کی طاقتیں بڑا عجیب کام کر چکی تھیں۔ ابو بکر محسن اسلام تھا، اسلام کو سنبھالا، مسلمانوں کو سنبھالا، کمال کیا۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، اسلام ایک انداز میں تھا، اور عمر نے پھر فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ اسلامی قوت، اسلامی حکومت مضبوط تھی ابو بکر کی وجہ سے، انتشار ختم ہو گئے، ساری شرارتیں دب چکی تھیں۔ عمر کے دور میں پھر کفر کی طرف رخ تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین لے کر آگے بڑھتے یا اپنا نمائندہ بنا کر کسی کو آگے بھیجتے۔ یورپ کی سپر پاور اس وقت تھی، روم کا نام تھا اس کا۔ دوسری سپر پاور فارس تھی، جن کا مرکز ایران تھا۔ اور جب یہ لوگ آگے بڑھتے تھے، یہ ہمارا ہندوستان، یہ پاکستان، افغانستان اسی فارس کے تحت تھا، چائنا، روس، یہ سارا فارسی ٹکڑا تھا ایک۔ یہ عمر بن خطاب کے دور مبارک کے اندر اللہ نے ان کو فتوحات اسلام کی دولت دی ہے۔ تو عمر بن خطاب اپنے دور پہ آگے بڑھتے تھے، سپر پاور فارس، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے فوجی کانپنے لگ جاتے تھے، دہشت آ جاتی تھی، اور کہتے تھے کیا ہو گیا جی؟ کہتے ہیں سنا ہے مسلمانوں کا امیر المومنین عمر اپنی مجاہدین، اپنے فوجی لے کر آ گیا ہے۔ کہتے کدھر ہے؟ کہتے رپورٹ آئی ہے عرب سے نکل چکا ہے۔ وہ عرب سے نکلا، درمیان میں کتنے بڑے ٹکڑے ہیں، درمیان میں ایران کے مرکز اور ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے ٹائم کہتے کپ کپی تاری ہوتی تھی، اور ایران کے جرنیل اور وزیر پریشان تھے، یا اللہ قوم ساری عمر کے نام سے ڈر جاتی ہے، عمر کے مجاہدین آئے ان سے ڈر جاتی ہے، اور سپر پاوریں ڈر رہی ہیں، کانپ رہی ہیں۔ عمر بن خطاب کے حوالے سے یہ لوگوں میں مشہور تھا کہ عمر جدر رخ کرتا یا عمر کے مجاہدین سپر پاور زیرو ہوتی تھی، صفر پاور میں بدلتی تھی۔ ایران کے اندر پھر بلاخر مشورہ ہوا بڑے بڑے جرنیل وزیروں کا کہ اس بندے کو دیکھو، یہ چیز کیا ہے جس کا نام کا بھی دبدبا، جس کے رخ جدھر ہو جائے ادھر بھی رعب اور دبدبا، جدھر اس کے مجاہدین بڑھتے ہیں فوجوں کی فوجیں اسلحے کے سمیت ڈھیر ہوتی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک وفد گیا، مدینہ پہنچا۔ وفد جو بھی ہو، کافروں کا ہو مسلمانوں کا، اس کا اکرام کیا جاتا ہے، وہ ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ پہنچے، پتہ کیا، مدینہ منورہ پہنچے، امیر المومنین تمہارا کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں ہوگا۔ مسجد نبوی میں گئے، کہا مسجد نبوی میں نہیں ہے، وہ کسی کی زمین کا فیصلہ کرنے کے لیے اس طرف گئے۔ یہ تھا وہ امیر المومنین، امام عدل بھی تھا، خود فیصلے موقع پر جا کر کر دیتا انصاف کے۔ لوگ پیچھے پیچھے چلے گا، آ جائے گا امیر المومنین، مسجد میں بیٹھو، یہی مسجد مرکز ہے اسلام کا، یہیں پر آپ سے ملاقات ہوئی، نہیں ہم چلتے ہیں۔
چونکہ وہ اپنی ایک مہم پر آئے ہوئے تھے کہ ہم نے عمر کو اس کی اصل حالت میں دیکھنا یہ چیز کیا ہے جس کا اتنا رعب، اتنا دبدبا، 7 لاکھ کی ایرانی فوج گھبرا رہی ہے جس سے۔ تو چلتے چلتے گئے، عمر بن خطاب زمین کو پورے پھرے، اچھی عمدہ ناقص زمین چک کر کے پھر تقسیم کر کے کھڑے ہوئے، تھک گئے، کہا نشان لگا دو، جگہ جگہ لوگوں سے نشان لگوا دیے، تقسیم کر دیا۔ تو تھکے تو ساتھی باقی کام کر رہے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر زمین پر سستانے کے لیے لیٹ گئے اور سر کے نیچے اپنی ہی بازو رکھا ہوا ہے، دائیں کروٹ پہ لیٹے ہوئے۔ اتنے میں وہ لوگ پہنچے، کہا جی تم میں عمر بن خطاب کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہمارے وہ ہیں، وہ آرام کر لیٹے ہوئے ہیں، تھک گئے ہیں، تو ہم یہ کام کرتے ہیں۔ قریب ہے جی، وفد آیا، عمر بن خطاب اٹھ کر اکرام سے ملا۔ جیسے لمبے قد کا بندہ اٹھا، انہوں نے دیکھا قمیض پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، 12 ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوچا کوئی کر فر والا ہوگا، باڈی گارڈ آگے پیچھے ہوں گے، کمانڈوز ہوں گے، پتہ نہیں کیا جبہ اور کیا دستار ہوگی۔ 12 پیوند انہوں نے کھڑے عمر بن خطاب کے کرتے کے گنے، اور گننے کے ساتھ ہی انہوں نے کہا اللہ یہ کیا بات ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں عمر چلتا ہے لیکن دنیا کفر کانپتی کیسے ہے۔ اور پھر جب عمر بن خطاب نے آگے بڑھتے ہوئے قرآن کے احکام سنا کر کہا ان کی پابندی لازمی ہے، اس وقت انہوں نے کہا اچھا سمجھ آ گئی ہے، تیرے دل میں اللہ اور اللہ کا حکم، اللہ نے تیرا حکم کفر پر چلا دیا ہے، تیرے دل میں اللہ، تو تیرے یہ عظمت کی وجہ سے اللہ نے کفر کو مرغوب کیا ہے، تو اللہ نے یہ مسلمان کو روک دیا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، فرمایا کفر کی شرک کی وجہ سے موحدین ایمان والوں کا ہم نے کافروں پر رعب رکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں بھی دولت آ گئی ہے، مفاد پرستی آ گئی، خود غرضی آ گئی، لالچ آ گئی، حسد آ گئی، کینہ آ گیا۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت دیکھو تو مسلمان کافروں سے ڈرتے ہیں، وہ جی توبہ کرو توبہ، امریکہ کو کچھ نہ کہہ دینا، سپر پاور ہے۔ اور ایک سائڈ کی بات آج تک آتی ہے، وہ اکثر یہ دہراتے تھے، میڈیا پہ بھی لکھتی، اور مولویوں تمہاری بات مان لیتے ہیں، اوپر سپر اللہ، نیچے سپر امریکہ ہے، اور اپنے آپ کو پکے مسلمان کہلانے والے، اوپر بھی سپر اللہ، زمین پہ بھی سپر طاقت اللہ ہی ہے۔ یہ عارضی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے دل میں غیر آیا، غیر سے ڈرنے لگ گئے، دل سے غیر کو نکال، غیر ڈرے گا تجھ سے۔ آج مسلمان کے دل میں غیر آیا، عمل میں غیر، دل میں غیر۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں ایمان کو پختہ رکھو، میں تمہارا رعب کفر کے دلوں میں ڈالوں گا، اور کفر تم سے مقابلہ ہی نہیں کر سکے گا، لاکھوں ہوگا یا ہزاروں ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں غیر آیا اور غیر کی محبت آئی، کفر سے کانپنے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرمائے، اپنی سے ایمانوں میں اطاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں، جو ساتھی دیر سے آتے ہیں قرآن